بہرحال کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو عذر ہے تو اشارے سے سجدہ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آگے سٹول رکھیں۔ زمزم کے پانی میں کفن کو دھو کے لے جائیں، حکم کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک تبرک ہے۔ میں کراچی سے نکلا، میری بہن کو گھر سے ہی حیض آ رہا تھا، مکہ آئی، طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ کے بالکل دم ہے۔ ان کو احرام اپنے ملک سے باندھنا چاہیے تھا، چاہے حیض بھی ہو۔ قبرستان میں جب جنازہ لے جاتے ہیں تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ اپنے ماں باپ کے نام پہ عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف ہمیشہ 7 چکر کا ہوتا ہے، 7 طواف نہیں ہوتے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ میت کو گھر سے اٹھاتے وقت 2 سپارے پڑھے جاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میلاد جوش خروش سے منایا جاتا ہے لیکن بدعت ہے۔ میلاد میں غبارے اور جھنڈیاں لگائی، سب بدعت ہے۔ ایمان سے کہو حضور کو یہ جھنڈیاں پسند تھیں، یہ غبارے پسند ہیں؟ اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے کہ تمہیں غبارے لگانا سکھائیں۔ کچھ تو خوف خدا کیا کرو۔ تم نقل کر رہے ہو انگریزوں کی جو کرسمس مناتے ہیں کہ اس میں وہ لائٹنگ کرتے ہیں اور غبارے لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یا علی مدد، علی مشکل کشا، یا غوث پاک، یہ شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارا استاد شرک بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے علاوہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو اس کو علم نہیں ہے۔ سارے قرآن حدیث میں دیکھیں کسی جگہ علم غیب ما سوا اللہ کے نہیں استعمال ہوا۔ اگر لفظ آئے ہیں تو اظہار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، خبر اللہ دے دیں کسی غیب کی، وہ الگ بات ہے، لیکن علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 دن کے بعد جو حلوہ بنا کر دعا درود کر کے محلے میں تقسیم کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے کہ 2 بکرے ذبح کرو، تم حلوے پہ ٹرکھا رہے ہو بچے کو، ماشاءاللہ۔ میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے قرآن ساتھ رکھتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میت کو جب 15 دن ہو جاتے ہیں سارے گھر والے اکٹھے ہو کے روتے رلاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ میت کے مرنے کے بعد اس کے لیے کتنے دن دعا کریں؟ ساری زندگی دعا کرتے رہیں، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا منع ہے تو تم صبح دے دیا کرو۔ ویسے یہ جھاڑو دینا مسئلہ تم نے خود بنایا ہے، نہ دن میں منع ہے نہ رات میں منع ہے۔ میت کے لیے رسم کل بدعت ہے، چالیسواں بدعت ہے۔ جمعرات کے دن گوشت منگوا کے دعا کی جاتی ہے، بالکل بدعت ہے۔ گوشت کھانے کا شوق ہو تو ویسے کھا لیا کرو، تم بدعت کیوں کرتے ہو؟ جنازے کے آگے توشہ حلوہ چھوارے لے جاتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ دلہن کے گھر سے نکالتے وقت ڈولی میں برکت کے لیے قرآن مجید رکھا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ساری زندگی نہیں پڑھا، شادی کے دن ساتھ کر رہے ہو۔ احرام باندھ کے عمرے کے لیے حرم آئے، بیمار ہو گیا، سو گیا، کمبل ڈالا، احرام بندھا ہوا، کوئی دم نہیں۔ عورتیں عشاء کے فرض تو پڑھ رہی ہے، وطر سوچا تہجد میں پڑھوں گی، حیض آ جائے تو پھر وطر نہیں پڑھ سکتی۔ میری بہن کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی نام، حضور کی بیٹیاں جو ہے نا، بی بی رقیہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی بھی نام، ام کلثوم ہے، کوئی نام رکھ لیں۔ بچہ بہت روتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں۔ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں تو 500 کا ثواب ملتا ہے۔
میں دوسرے عمرے کے بعد حمام گیا، میں نے دونوں احرام کی چادریں اتار کے پھر سر پہ اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران چکر بھول گیا، خالہ بھی میرے ساتھ تھی، اس نے کہا پورے ہو گئے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں، جب آپ کا سید عطاء المومن کے ساتھ تعلق تھا تو ان سے علاج نہیں کرایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے مجھے جب چاہے مل لیں، لیکن میں علاج کوئی نہیں جانتا۔ ریاض الجنہ مدینہ پاک میں بھی عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے عمرے تو آپ نے کر لی، طواف زیادہ کریں تو ثواب ہے۔ عبد الباسط ہیں، امام ہیں، اللہ پاک ان کی بھی تمنائیں پوری کرے۔ کوئی عورت یہ دعا کرے کہ میرا جو شوہر ہے نا جنت میں مجھے یہ نہ ملے، مجھے کوئی اور شوہر ملے، یہی ملے گا جس کے نکاح میں مرو گی انشاءاللہ، باقی ٹھیک ہو جائے گا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میں نے سر پہ نقلی بال اگائے ہوئے ہیں، وہ عمرے کے بعد قصر کریں، وہ قصر تو کرنی پڑے گی جیسے تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ کلثوم نام رکھنا اچھا، بالکل کلثوم رکھے، ام کلثوم سب جائز ہے، حضور کی بیٹی ہے بی بی ام کلثوم۔ میرے شوہر کی کوئی پراپرٹی پتہ نہیں ہے، ان سے کوئی دوست سوسائٹی کے بارے میں مشورہ لیں تو اس سوسائٹی کی فائل 1 لاکھ میں لے کر پھر 1.5 لاکھ میں دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں حصے داری میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ دیا، ابھی تک تجارت میں شریک نہیں ہوا، اب یہ پیسہ زکوٰۃ میں شامل کرنا ہے۔ جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو جو پیسہ آپ کو ملے گا اس کی زکوٰۃ دیں گے، آپ اس کی بھی دیں گے کیونکہ یہ بھی تو آپ کے اصل ہے نا۔ طواف کا 7واں چکر پورا کر کے دوسرا طواف ختم کر کے پھر دوسرے کے لیے دوبارہ نیت کریں۔ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ سنت کے پڑھنے میں ثواب ہی نہیں ہے اور نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انجینئر ہے نا بیچارہ، کو عالم تھوڑا ہے، اس نے تو بلڈنگ بنانی ہے، چاہے بنانے کے بعد فوراً چھت گر جائے۔ ہانگ کانگ میں مسجد ابراہیم تعمیر ہو رہی ہے، اللہ مشکلات دور کریں۔ عمرے میں حلق اور بال کٹوانا، ایک عورت نے خوشبودار صابن ہاتھ میں پکڑ لیا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر عمرے کے دوران عورتوں نے ہاتھوں پہ دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہنی ہیں، کوئی حرج نہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں۔